أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. اللہ رب کائنات نے جب انسانوں کو پیدا کیا انسان کیونکہ مخلوق ہے، خالق اور مخلوق میں فرق یہ ہونا بڑا ضروری ہے. جیسے مالک اور مملوک میں فرق ہے، بالکل ویسے ہی خالق اور مخلوق میں فرق. جیسے کبھی مملوک مالک کے درجے پر نہیں آ سکتا، بالکل اس سے بڑھ کر کئی درجے بڑھ کر مخلوق کبھی خالق کے درجے پر نہیں آ سکتی. اگرچہ یہ مثال بنتی نہیں، فلا تضربوا للہ الامثال، جو مثالیں ہم دیتے ہیں وہ ہماری اپنی کم علمی، کم عقلی اور ایک چھوٹی سی دنیا کے حساب سے، لیکن جو اللہ ہے وہ ہماری دی ہوئی کوئی مثال وہ اس پر پوری نہیں آتی. یہ صرف بات سمجھنے کے لیے. جب اللہ نے مخلوقات کو بنایا تو اپنا پیغام ان تک پہنچانے کے لیے اللہ نے انبیاء بھیجے. وہ انبیاء کس میں سے تھے؟ ہم میں سے تھے. پھر ان انبیاء کو ڈیفائن کرنے میں، پہچاننے میں، ان کی تعلیم اور ان سے تربیت لینے میں انسانوں نے بڑی غلطیاں کی. اور یہ غلطیاں کیوں پیدا ہوئیں؟ کہ ہم نے ان انبیاء کو ذاتی طور پر سمجھا نہیں اور ان انبیاء کی تعلیمات کو مکمل طور پر لیا نہیں. یا تو کوئی ٹوٹلی دشمن ہو گئے، انہوں نے کہا یہ بولتا ہی جھوٹ. انسان اور اس کا ڈائریکٹ رب سے رابطہ. اور دوسرے وہ ہوئے، انہوں نے کہا کہ ابن اللہ، یہ تو ہے ہی اللہ کا بیٹا جو اللہ کی باتیں ہمیں بتا رہا ہے، اس کے ڈائریکٹ اللہ سے رابطے ہیں. تو دونوں چیزوں نے انسانیت کو گمراہ کیا. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اللہ کے انبیاء کی حقیقتوں کو پہچانیں
کہ اللہ کا نبی وہ کون ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے، اس کی صفات کیا ہوتی ہیں، اس کی حقیقت کیا ہوتی ہے۔ جب تک ہم کسی نبی کی حقیقت کو نہیں پہچانتے، ہم اس نبی سے کما حق مستفید نہیں ہو سکتے۔ غلطیاں کھائیں گے، ٹھوکریں کھائیں گے۔ سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ نبی ہوتا کیا ہے، رسول ہوتا کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز، الرسول یطلق علی کل انسان حر ذکر۔ رسول سب سے پہلے انسان ہوتا ہے، انسان کے دائرے سے باہر نہیں ہوتا، مرد ہوتا ہے، آزاد ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے اوپر کیا کی جاتی ہے، وحی کی جاتی ہے۔ اور یہ اس کی جو چھوٹی سی ڈیفینیشن اور اس کی تعریف ہے، یہ اللہ کے انبیاء اور رسول جتنے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے، یہ سب کے اوپر صادق آتی ہے۔ یہ نہیں کہ آدم ایسے تھے، موسیٰ ایسے تھے، نوح ایسے تھے، عیسیٰ ایسے تھے اور ہمارے محمد ایسے تھے، نہیں۔ یہ جو تعریف ہے یہ اول سے لے کر آخر تک سیم، اس میں کوئی فرق نہیں۔ انبیاء کا ایک خاصہ ہے، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ یہ ہوتے انسان ہیں، یہ ہوتے بشر ہیں، لیکن پوری دنیا میں سے چنے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ ہم نے نوح کو، آدم کو، ابراہیم کو، آل عمران کو ان لوگوں میں سے بنایا، پوری دنیا میں سے چن کر۔ یہ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول کوئی عام انسان نہیں ہوتا، یہ ہوتا انسان ہے لیکن عام نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین دوسری جگہ فرماتے ہیں اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ جب اللہ نے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہوتا ہے نا، پھر وہ اپنے پیغامبر، اپنے رسول، اپنا پیغام لے جانے والے، اپنے قاصد وہ خود چنتا ہے۔ من الملائکۃ، فرشتوں میں سے بھی، رسلا ومن الناس، اور لوگوں میں سے بھی۔ ہر بندہ وہ نبی ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا، ہر فرشتہ رب کا پیغام لانے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ یہ خاص لوگ ہیں، مخصوص لوگ ہیں، ہر انسان وہاں اس مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچتا۔ دوسری چیز کہ یہ جتنے ہوتے ہیں، سب سے پہلی بات کہ یہ چنیدہ ہوتے ہیں، یہ عام لوگ نہیں ہوتے۔ اور دوسری بات جو تعریف کے اندر ذکر کی کہ یہ بشر ہوتے ہیں، یہ بشر سے باہر نہیں ہوتے۔ یہ کھاتے بھی ہیں، یہ پیتے بھی ہیں، یہ سوتے بھی ہیں، ان کو پیشاب وغیرہ کی حاجت بھی ہوتی ہے، ان کی بیویاں بھی ہوتی ہیں، ان کے بچے بھی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ مرض بھی ہوتا ہے، ان کے ساتھ خوشی بھی ہوتی ہے، ان کے ساتھ غم بھی ہوتا ہے۔ یہ ان چیزوں سے ماورا نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا قل، اے نبی نے بتاؤ، انما انا بشر مثلکم، میں صرف بشر نہیں، بشر مثلکم، میں ٹوٹل تمہاری طرح کا انسان، میں ٹوٹل تمہاری طرح کا انسان۔ اور قالوا، یہ نبی کہتے ہیں ان نحن الا بشر مثلنا، لوگوں ہم تو تمہاری طرح کے نبی ہیں، تمہاری طرح کے انسان ہیں، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، بس تمہارے اور ہمارے درمیان فرق اتنا ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے پیغام کے لیے چن لیا، اللہ نے ہمیں اپنے پیغام کے لیے چن لیا ہے۔ قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، اس رب کا احسان، اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے وہ اپنے دین کے لیے چن لیتا ہے، جسے چاہتا ہے اپنے قرب کے لیے چن لیتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ اپنے دین کی تبلیغ کے لیے چن لیتا ہے، جسے چاہتا ہے اپنی کتاب کی خدمت کے لیے چن لیتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے۔ اللہ اکبر۔ جو کفار تھے نا،
انہوں نے اسی چیز کو بیس بنا کر انبیاء کا انکار کیا. وہ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری طرح کا انسان ہو. وقالوا ما لهذا الرسول، یہ کیسا رسول ہے، یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کھانا بھی کھاتا ہے، یہ بازاروں میں بھی جاتا ہے، یہ تجارتیں بھی کرتا ہے، کتنی دیر تک یہ لوگوں کی بکریاں چراتا رہا. یہ کیسا رسول، یہ کیسا رسول ہے. اللہ اکبر. فی الاسواق لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا. لوگوں انہیں بتاؤ کہ اگر فرشتہ ہوتا نا تو تمہیں وہ بھی ہضم نہیں ہو سکتا. لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا، تمہیں فرشتہ بھی اگر صرف دے دیا جاتا وہ بھی ہضم نہ ہوتا. وہ کہتے چلو یہ رسول ہے تو رسول کے ساتھ ایک فرشتہ ہر ٹائم ہونا چاہیے تھا. رسول کے ساتھ ہر وقت کیا ہونا چاہیے تھا، ایک فرشتہ ہونا چاہیے تھا. تو پھر بھی تو حیثیت تو بدل جاتی نا. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں وہ تو نہیں امیر آدمی، اس کو کس چیز کا فرق پڑتا ہے، اسے کس چیز کا فرق پڑتا ہے. ہم اس کو بھی تسلیم کرنے کے لیے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. رسول کی حیثیت ہمارے لیے تب بنتی ہے جب ہم یہ تسلیم کریں کہ رسول 100% ہمارے جیسا ہے. پھر ہم اس سے مثال لے سکتے ہیں کہ اس کو غمی آئی تو اس نے کیا کیا، اسے خوشی آئی تو اس نے کیا کیا، اسے تکلیف آئی تو اس کے ساتھ کیا ہوا. اللہ اکبر. وہ کہنے لگے فقالوا ابشرا منا واحدا نتبع، اپنے جیسے بندے کی پیروی کریں. انا اذا لفی ضلال وسعور، اس سے پھر تو ہم سے بڑھ کر گمراہ کوئی نہیں، پھر تو ہم سے بڑھ کر گمراہ کوئی نہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما منع الناس، لوگ اسلام سے دور اسی وجہ سے ہوئے، ان یؤمنوا اذ جاءہم الہدی الا ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا، کہ اللہ نے ہمارے جیسا بندہ ہی کیوں رسول بنا کے بھیج دیا. تو قرآن نے بے شمار آیات ہیں، چند آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ لوگ اس چیز کے منکر تھے کہ اللہ کا نبی اور ہم جیسا ہو. اللہ نے قرآن کریم میں بار بار اس چیز کا انکار کیا کہ بھائی نہیں، یہ جو نبی ہے یہ سیم تمہارے جیسا ہے، اور تمہارے جیسا ہونے کے ساتھ ساتھ یہ کیا ہے، یہ ایک بشر ہے، ایک بندہ ہے. تو نبی کو بشر ماننا یہ اسلام کے عقیدوں میں سے ایک اہم عقیدہ ہے. اگر ہم نبی کو بشر نہیں مانتے، اگر نبی کو بشر نہیں مانتے تو ہم اسلام کے ایک عقیدے کا انکار کرتے ہیں، اور پھر تو اس نبی کی نبوت کا فائدہ کوئی نہیں رہتا. اگر ہم کہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ رب العالمین نے فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا. بھئی فرشتہ اگر نازل ہو جاتا، ہم کہتے ہیں فرشتوں کو تو نہ بھوک لگتی، ہمیں تو بھوک لگتی ہے. فرشتے کے اندر تو خواہشات نہیں، ہمارے اندر تو خواہشات ہیں. فرشتے کے اندر فلاں نہیں، ہمارے اندر تو فلاں ہیں. اللہ نے سیم سیمپل جو ہے وہ ہمارے لیے بھیجا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. سیم انسان ہے، تمہاری طرح کا بشر ہے، اسے دیکھ کر اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھال لو، تاکہ کوئی عذر نہ رہے کہ بھئی ہمارے اور اس کے درمیان فرق ہے، ہم کیسے سیم چل سکتے ہیں. اللہ اکبر. اور یہ جو انبیاء ہیں جب یہ بشر ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غیب نہیں جانتے. بشر غیب نہیں جانتا. قرآن کیا کہتا ہے، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. نبی غیب نہیں جانتے. نبی نے بتاؤ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. اللہ کے علاوہ زمین اور آسمان میں غیب کا علم کسی کو نہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے خود فرمایا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اے میرے سامعین اگر میں غیب جانتا ہوتا نا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو پتہ نہیں کتنی خیریں میں اکٹھی کر لیتا. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی. ایسے ہی ہے نا، مجھے پتا ہو نعوذ باللہ من ذالک میں باہر نکلوں گا تو مجھے کوئی نقصان ہوگا، میں کبھی باہر جاؤں گا؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہوتا کہ نعوذ باللہ من ذالک احد میں جا کر میرے 70 ساتھی شہید ہو جائیں گے، رسول اللہ نے، اس کا مطلب یہ ہے، اگر ہم کامن سینس سے سوچیں کہ رسول اللہ نے نعوذ باللہ پھر اپنے ساتھی جان بوجھ کر مروائے. غیب کا جو علم تھا، غیب کا جو علم تھا تو پھر 70 ساتھی جو ہے وہ جا کر جان بوجھ کر مروائے نعوذ باللہ. اور حضرت حمزہ کی لاش کے اوپر جو نعوذ باللہ رونا تھا، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد، کیا وہ سارا ڈرامہ تھا؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہوتا کہ یہ جو لوگ ہیں، میں اگر طائف کے اندر جاؤں گا
تو یہ میرے ساتھ طوفان بدتمیزی برپا کر دیں گے، تو کیا رسول اللہ طائف کے اندر جاتے؟ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اگر رسول اللہ کو پتا ہوتا کہ یہ جو لوگ آئے ہیں مجھ سے میرے 70 قاری لینے کے لیے کہ اے نبی ہم ان کو ہمارے ساتھ بھیجیں، یہ ہمیں تعلیم دیں گے، قرآن سکھائیں گے، ہم ان سے سیکھیں گے، رسول اللہ نے بھیج دیے اور ان بدقماشوں نے جا کر راستے میں ساروں کو تہ تیگ کر دیا۔ رسول اللہ کو اتنا غم اتنا غم اتنا غم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہینہ بھر نام لے لے کر ان لوگوں کے خلاف بد دعائیں کی، حتیٰ کہ اللہ نے منع کیا کہ نبی بس اور بد دعا نہ کرے، اور بد دعا نہ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ دوغلی پالیسی اختیار کر رہے تھے، پتہ تھا اور جان بوجھ کر بندے مرواتے رہے۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، بشر ہونے کی حیثیت سے جیسے میں غیب نہیں جانتا، جیسے آپ غیب نہیں جانتے، اسی طریقے سے اللہ کے نبی بھی غیب نہیں جانتے، اور دنیا میں کوئی شخص غیب نہیں جانتا۔ یہ ایمان کا جز ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو انبیاء ہوتے ہیں جب بشر ہیں تو پھر ان کی اولادیں بھی ہوتی ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے بھی بڑے رسول بھیجے۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، آپ نے لوگوں کی باتیں سن کر پریشان نہیں ہونا، ان کی بھی بیویاں تھیں، ان کے بھی بچے تھے، وہ کھاتے بھی تھے پیتے بھی تھے۔ یأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، اللہ اکبر۔ اور جب وہ کھاتے تھے پیتے تھے، ان کے بیوی تھے، ان کی بیویاں تھیں، ان کے بچے تھے، اور وہ بشر تھے، تو پھر ان کے لیے موت بھی لازمی ہے، ان کے لیے موت بھی لازمی ہے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم۔ لوگو یہ جو محمد ہے نا، ان کی حیثیت ایک بشر اور ایک رسول سے بڑھ کر کبھی نہیں، بشر ہیں اور رسول ہے، یہ ان کا سٹیٹس ہے۔ افإن مات، اگر یہ اس دنیا سے گزر جائے، فوت ہو جائے، او قتل، یا قتل کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تم اپنے دین کو چھوڑ دو گے۔ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور یاد رکھو جو انسان دین کو چھوڑ دینا وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ اگر کوئی انسان بدعملی کر رہا ہے، کوئی انسان بدعقیدگی کا شکار ہے، کوئی انسان جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے عبادات کا منکر ہے، وہ اللہ کا نہیں بلکہ اپنی ذات کا نقصان کر رہا ہے۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، میں سمجھتا ہوں میں بڑی چیز ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ لغنی عن العالمین، رب تو سارے جہانوں سے بے پرواہ، رب تو سارے جہانوں سے بے پرواہ ہے۔ اور جب وہ انسان ہیں تو پھر انہیں موت بھی آتی ہے۔ جب موت آتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ انک میت و انہم میتون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گزر چکے ہیں، آپ اپنے اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود نہیں۔ جب اس دنیا میں موجود نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کسی کے گھر آ سکتے ہیں، نہ کسی جلسے جلوس میں آ سکتے ہیں، نہ کسی جگہ بذات خود تشریف لا سکتے ہیں۔ یہ قرآن کا عقیدہ۔ اور پھر جب یہ انبیاء بندے ہیں تو پھر ان کو تکلیفیں بھی آتی ہیں، ان کے اوپر آزمائشیں بھی آتی ہیں۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ لوگو اگر میں اپنے غیب کا علم رکھتا ہوتا تو یاد رکھو پھر میں ساری خیریں اکٹھی کرتا، مجھے کبھی نقصان نہ پہنچتا۔ ان انا الا نذیر و بشیر، میری حیثیت اتنی ہے کہ رب جو مجھے خوشخبریاں دیتا ہے میں تمہیں پہنچا دیتا ہوں، جہاں سے ڈراتا ہے میں تمہیں بتا دیتا ہوں، مجھے کل کا علم نہیں۔ ہاں لیکن یہ جو انبیاء ہیں نا، ان کی جو ذات ہوتی ہے وہ رب کی طرف سے پروٹیکٹڈ ہوتی، پروٹیکٹر لگاتے ہیں نا موبائل کو، محفوظ ہوتی، معصوم ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ والنجم اذا ہوا،
ما ضل صاحبکم وما غوا، اور تمہارا یہ محمد رسول ہے نا، ما ضل صاحبکم، یہ راستے سے بے راہ نہیں ہوئے، وما غوا، یہ کسی بھی قسم کی غلط بات کی طرف نہیں چلے، وما ينطق عن الهوى، یہ اپنے دل سے نہیں بولتے، ان ہوا الا وحی یوحى، وہ جو بولتے ہیں وہ رب کی طرف سے بولتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور صرف یہ نہیں، علمہ شدید القوی، اور جو اسے سکھاتا ہے نا شدید القوی، وہ بڑا طاقتور، وہ بڑا طاقتور۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ کنت اکتب ما کنت اسمع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری عادت تھی میں جو کچھ دیکھتا، جو کچھ رسول اللہ سے سنتا میں لکھ لیتا۔ یہاں سے اس حدیث سے انکار ہے ان لوگوں کا جو کہتے ہیں جی حدیثیں تو صدیوں کے بعد لکھی گئی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحابی کہتے ہیں میں اللہ کے رسول کی جو بات سنتا وہ لکھتا، کنت اکتب۔ پھر میں نے کیا کیا کہ درمیان میں نا میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عبداللہ پہلے تم یہاں جو سنتے تھے وہ لکھ لیتے تھے، اب تم نے لکھنا کیوں چھوڑ دیا؟ کہنے لگے میں نے کہا اللہ کے رسول بسا اوقات آپ یتکلم فی الغضب والرضا، کبھی آپ خوش ہوتے ہیں کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں، آخر انسان جو ہے، تو میں نے کہا یہ نہ ہو کہ میں لکھتا جاؤں تو جو چیز نہ لکھنے کی ہو وہ بھی لکھی جائے اور کوئی بات الٹی کے بجائے سیدھی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ اکتب، جو کچھ بھی میری زبان سے نکلتا ہے اسے لکھ لیا کرو۔ فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منی الا حق، اس ذات کی قسم جس نے مجھے بھیجا ہے میری زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ محمد الرسول اللہ غمی میں ہو تب، خوشی میں ہو تب، خوشی میں ہو تب، غصے میں ہو تب، گھر کے اندر ہو تب، میدان جہاد کے اندر ہو تب، بازار کے اندر ہو تب، مسجد کے اندر ہو تب، ما یخرج منی الا حق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات حق ہے، کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں جو ترک کرنے کے قابل ہو کہ اسے چھوڑ دو، اس کی ہمیں ضرورت نہیں۔ ما یخرج منی الا حق۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن نازل ہوتا نا تو رسول اللہ جلدی جلدی پڑھتے کہ مجھے بھول نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی جب آپ کو قرآن بتایا جا رہا ہو، نزول ہو رہا ہو تو ساتھ ساتھ دہرایا نہ کرے، غور سے سنا کرے۔ یہ اللہ نے ادب دیا سبق سیکھنے کا اور سننے کا کہ غور سے سنو۔ اور آگے کیا فرمایا سنقرئک فلا تنسا، اے نبی ہم نے تجھے رسول بنا کے بھیجا ہے، تمہارے ذریعے ہم نے لوگوں کو اپنا پیغام پہنچانا ہے، فکر نہ کر۔ سنقرئک فلا تنسا، ہم تمہیں ایسا پڑھائیں گے کبھی تم بھولو گے نہیں، کبھی تم بھولو گے نہیں۔ نبی سے کبھی شریعت کے متعلق یا شریعت کی بابت کبھی غلطی نہیں ہوتی، شریعت کے متعلق کبھی غلطی نہیں ہوتی، ذہن سے یہ نکال دیں۔ یہ کافروں کا عقیدہ ہے، یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں، حقیقت میں مسلمان نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نعوذ باللہ ہم تو بات محمد الرسول اللہ کی کر رہے ہیں نا، میں نام نہیں لیتا۔ ان لوگوں کی کفریات وہ رسول اللہ سے بڑھ کر اللہ تک پہنچ چکی۔ ہم کہتے ہیں کہ دین کے معاملے میں نبی سے غلطی نہیں ہوتی، اور وہ کلمہ پڑھنے کے بعد یہ کہتے ہیں تم نبی کی بات کرتے ہو، وہ کہتے ہیں کہ اللہ سے بھی غلطی ہو جاتی۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے۔ قرآن کہتا ہے سنقرئک فلا تنسا، اے نبی تیرے اوپر نازل ہونے والے کلام کی جو سیکیورٹی ہے وہ ہمارے اوپر ہے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، تیرے قرآن کو، اپنے قرآن کو تیرے سینے میں ہم محفوظ رکھیں گے۔ اور آخری بات، خصوصیات کافی ہیں، پھر اس کے کبھی موقع ملا تو ذکر کریں گے۔ جو نبی ہے نا، نبی وہ آتا تو دنیا میں ہے لیکن دنیا کے لیے نہیں آتا، آتا دنیا میں ہے لیکن دنیا کے لیے نہیں آتا۔ اور ہم محمد الرسول اللہ کی امت ہیں، ہمیں بھی اس چیز کو سمجھنا چاہیے، ہم دنیا میں تو موجود ہیں لیکن دنیا کے لیے نہیں ہیں۔ نہ ہم یہاں کے باشندے ہیں
نہ یہ ہمارا گھر تھا نہ یہ ہمارا گھر ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ جو کچھ ہے یہ زینت الحیات الدنیا، بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ 7 کلاس 7 سٹار 5 سٹار کلاس قسم کی جو ہے نا وہ گاڑی کے اندر جہاز کے اندر سفر کریں، لیکن وہ ہے کیا؟ سفر۔ وہ کیا ہے؟ سفر ہے، آپ کا گھر نہیں ہے۔ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تو آئے تھے، دنیا کے لیے نہیں آئے تھے۔ دنیا کے مال و متاع کی نہ آپ کے لیے حیثیت تھی نہ آپ کا مقصد تھا، تو پھر نتیجہ کیا نکلا کہ جب اللہ کے نبی اس دنیا سے فوت ہو جاتے ہیں تو وہ دنیا میں جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے وہ ان کی وراثت نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا نورث، ہماری جو ہے یہ مال کی وراثت نہیں ہوتی، ما ترکنا فہو صدقہ، نبی کے بعد اس کے گھر میں جو کچھ دنیا کا مال متاع ہوتا ہے وہ سب صدقہ ہوتا ہے۔ وہ سب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہاں پورے ایک مذہب کی بنیاد اس چیز کے اوپر ہے کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد رسول اللہ کا ترکہ ان کی اولاد کو نہیں دیا گیا، حالانکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے ہم جو کچھ چھوڑ کر چلے جائیں وہ کیا ہوتا ہے؟ صدقہ ہوتا ہے۔ وہ مال کسی کے لیے چھوڑ کر نہیں جاتے۔ اور یہ تمام انبیاء کی جو ہے ایک ہی صفت ہے، کوئی نبی کبھی مال چھوڑ کر نہیں جاتا، جو چھوڑ کر جائے وہ سب کا سب کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں کہ اتنا اس کی بیٹی کو دے دو، اتنا اس کے بیٹے کو دے دو، اتنا اس کے بھائی کو دے دو۔ اور یہاں ہم نے وہ باغ فدق والا باغ فدق والا ایک ہم نے کہانی بنائی ہوئی ہے نا، کس لیے؟ کیونکہ اس مذہب کی بنیاد اسی چیز کے اوپر۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں انبیاء کو کما حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ انبیاء کی خصوصیات کیا ہیں۔ جب تک ہم نبی کی خصوصیات کو صحیح سمجھیں گے نہیں، ہم نبی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ ایک میرے پاس مثال کے طور پر بالکل ایک دنیا داری کی مثال ہے، ایک ڈاکٹر ہو، وہ اسپیشلسٹ ہو کس کا؟ آنکھوں کا۔ مجھے یہ تو پتا ہو کہ یہ بہت بڑا ڈاکٹر ہے اور وہ ہے آنکھوں کا، اور میں اس کے پاس معاملہ لے کر چلا جاؤں اپنے پیٹ اور معدے کا، کیا میں اس سے صحیح فائدہ اٹھا سکوں گا؟ ہے تو وہ MBBS، کچھ نہ کچھ تو ہوگا اس کے اندر، لیکن وہ کما حق میرے معاملے کو سمجھ نہیں سکے گا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ لوگ نبیوں کو مانتے نہیں، نبیوں کو ہم مانتے ہیں، لیکن نبیوں کو ماننے کے بعد ہم نے نبیوں کو صحیح سمجھا نہیں۔ کسی نے نبی کے ساتھ غیب کو جوڑ دیا، کسی نے نبی کو بشریت سے نکال دیا، کسی نے نبی کیا لوگوں کو وارث بنا دیا، حالانکہ ان تمام معاملات کے لیے نبی نہیں آیا کرتا۔ نبی تو صرف اس کام کے لیے آتا ہے وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں نبی کبھی بھی اپنی ذات کی طرف پکارنے کے لیے یا بلانے کے لیے نہیں آتا۔ نبی کی زندگی کا مقصد صرف ایک ہوتا ہے کہ لوگ اللہ کے دین کے اوپر چلنا شروع ہو جائے۔ اللہ کے نبی کا احترام، ذاتی احترام بالکل موجود ہے، وہ بات انشاءاللہ آگے آئے گی، لیکن نبی کی ذات کے ساتھ جو ہم نے چیزیں آج جوڑ دی ہیں وہ کبھی بھی دنیا میں آئے ہوئے کسی نبی کے ساتھ نہیں ہوتی۔ جیسے ہم گمراہ ہو رہے ہیں، پہلی قوم بھی اسی طریقے سے گمراہ ہو گئیں، کسی نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، کسی نے عیسیٰ کو اللہ کا جز بنا دیا، اور کسی نے کچھ بنا دیا، کسی نے کچھ بنا دیا، اور ہم بھی اسی انداز سے کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ تو ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم اللہ کے انبیاء کی ڈیفینیشن کو سمجھیں، ان کی خصوصیات کو سمجھیں کہ نبی کا خاصہ کیا ہوتا ہے، اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے، اس کا کام کیا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہمارے عقیدے کی اصلاح فرمائے، ہمارے عمل کی اصلاح فرمائے، ہمارے ظاہر اور ہمارے باطن کی اصلاح فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔